مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا پیام ہے، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے احکام رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 تا 184 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے، روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔
اللہ عز و جل کو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی سنت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہمیشہ روزے رکھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخری یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب میرے میٹھے اور اسلام بھائیوں، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر گو یعنی خراب ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدا رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ دار ہے مگر وہ محض خوف خدا عز و جل کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو تو اسے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیجیے، اور نماز توڑ دے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھائیے۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو روزہ رکھوانا، اس کی عادت اس کو ڈالنا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو مار کر روزہ بھی رکھوائیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس روزے کی اہمیت بڑی زیادہ ہے، یہ اس پر فرض ہے، یہ اس کی تربیت میں شامل ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ یہ آنے والے وقت میں اس کا عادی بنے۔ اگر کسی شخص نے اپنا کاروبار بچے کو سکھانا ہو تو شروع سے ہی اس کو اس طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں اس کو دشواری نہ ہو، مشکل نہ ہو، یہ کام سیکھ جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اور یہ زمانے کی جو ٹھوکریں ہیں اس سے یہ بچ جائے۔
ذلیل و خوار نہ ہو، تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں جو روزہ ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. یعنی یہ روزہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا. ہاں اگر وہ چھپ کے کھا بھی نہیں رہے چھپ کے، تو پھر بھی لوگوں کو تو یہی ہوگا کہ یہ شخص روزے سے ہے. جب تک کہ وہ کسی کے سامنے نہ کھائے، وہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے. ورنہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہوتا تو وہ چھپ کے کھا بھی لیتا. لیکن وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. وہ شخص یہ سوچ رہا ہے کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز ظاہر ہے. اگر میں نے کھا لیا لوگوں کو تو یہی ہوگا کہ بھائی روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ تو یہ روزہ رکھنا بھی اس چیز کا پتہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی اس کا ایمان جو ہے بندے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت پختہ ہے. یہ اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مجھے ہر جگہ پر دیکھ سکتا ہے، کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا. تو یہ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھی جاتی ہے. بعض لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. الملفوظ حصہ 2 صفحہ 143 پر ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، 1 سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا و مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خان میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا آئندہ رمضان تشریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ کرنا. کیا ہو جاؤ گے؟ سخت بیمار ہو جاؤ گے. سخت، یہ بھی نہیں کہا تھوڑا بیمار ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، کہا کہ سخت بیمار ہو گے لیکن روزہ نہ چھوڑنا. چنانچہ والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حسب الارشاد واقع رمضان مبارک میں فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار ہو گیا. کہا کہ جیسا میرے والد صاحب نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور جیسے ہی رمضان آیا میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا. اتنا سخت بیمار ہونے کے باوجود روزہ میں نے نہیں چھوڑا. اور فرماتے ہیں کہ الحمدللہ روزوں ہی کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے صحت عطا فرما دی. کس کی برکت سے؟ روزوں کی برکت سے. اب اللہ عز و جل نے فرماتے ہیں مجھے صحت عطا فرما دی. اور صحت کیوں نہ ملتی کہ صحیح کہ ارشاد پاک بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوم تصح، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب روزہ رکھنے سے تو انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن جیسے رمضان آتا ہے تو نوجوان تو رمضان جا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس رش بڑھ جاتا ہے. ہمارے جناب نوجوان دل کے مریض نکل آتے ہیں، کسی کو معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کسی کو کوئی اور بیماری نکل آتی ہے. رمضان آیا تو ہمیں صحت دینے تھا، لیکن یہ ہم بیمار کیسے ہو گئے؟ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے اور کم کھاتا ہے تو بندے کی صحت اچھی ہوتی ہے، بندے کی بیماریاں کم ہوتی ہے. اگر بندے کا معدے کا مسئلہ ہو تو بندے کے معدے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مسئلہ معدے کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر بندہ دل کا مریض ہے، وہ یہ رمضان کے 30 روزے رکھے، اس کے دل کی تکلیف کم ہو جائے گی. اور کئی تو ایسی مدنی بہاریں موجود ہیں کہ ان کی دل کی تکلیف ختم ہی ہو گئی، لیکن ہماری بڑھ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا ہی روزہ کھلا جناب تلائی والی چیزوں پر ہم نے ہاتھ صاف کیا، تلائی والی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اوپر سے ٹھنڈا پی جا رہے ہیں، اوپر سے جناب اس کے تھوڑی دیر بعد پھر کھانا شروع، اب تھوڑی دیر بعد پھر کچھ نہ کچھ کھانا شروع۔ تو یہ جو ہم افطاری سے لے کے ساری تک کو 3 4 5 مرتبہ کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تو اس سے بندہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہیں پر جناب ہم باہر نکلتے ہیں تو اشتہار لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان افطار آفر، رمضان افطار آفر، رمضان سحری آفر۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارا جو مزاج ہے رمضان شریف کو گزارنے کا یہ ہو چکا ہے کھانے پینے کا، کہ رمضان آ رہا ہے، اب جناب کھانے پینے کا مہینہ آ رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو جناب روزہ ہی نہیں رکھتے، افطاری بھی کر لی، سحری بھی کر لی، کھا بھی لیا، جناب پیٹ باہر نکلا ہوا کھا کھا کے، لیکن روزہ نہیں رکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ او جی میرے کو روزہ رکھیا نہیں جاتا، الٹیاں آندیاں نے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، بروز قیامت کیا کریں گے؟ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، اور وہاں صرف ایک چیز کا سہارا ہوگا، یا تو عرش کا سایہ ہوگا اور دوسری چیز حوض کوثر ہوگی۔ جس کو حوض کوثر پینا نصیب ہو گیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے وہ ایک مرتبہ پیے گا، اتنی سخت اور شدید گرمی ہوگی، اس کے باوجود ایک مرتبہ پیے گا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی دوبارہ۔ وہ حوض کوثر پینا کیسے نصیب ہوگا؟ یہ دنیا کی تھوڑی سی گرمی اور کچھ گھنٹے کی پیاس اور بھوک، اس کو تو ہم برداشت کر نہیں پا رہے۔ روزے فرض ہیں، صحت یابی ہے، فرمایا 10 سال کا بچہ 10 سال کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی اتنی صحت ہے، کمزور نہیں ہے، اس کو مار کے روزہ رکھواؤ۔ اور مارنے کا طریقہ بھی شریعت نے بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ اس کو مار مار کے جناب اس کی کوئی چیز ہی توڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو احساس دلائیں، اس کو کوئی سزا دیں، یہ نہیں کہ اس کو مار مار کے اس کو نیلو نیل کر دے، ایسی بات نہیں ہے، اس طرح مارنے کا نہیں کہا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص، کوئی باپ ہے، وہ اپنے نابالغ بچے کو مارے اور اسے اتنا مارے کہ اس کو نشان پڑ جائے، اور بڑا ہو کے وہ اس کو معاف بھی کر دے، لیکن پھر علماء کرام نے لکھا ہے کیونکہ وہ نابالغ بچہ ہے، وہ بالغ ہونے کے باوجود معاف کر دے، لیکن پھر بھی اس پر پکڑ ہے، اتنا سخت مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں، نہ کسی استاد کو نہ ماں باپ کو، لیکن کہا کہ مار کر روزہ رکھواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا نہ ماریں کہ اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے یا اس کو نشان پڑ جائے۔ وہ مارنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا کہ اس کو کوئی سزا دے جس سے اس کو احساس ہو، یا اس کو آرام سے مارے۔ اگر وہ کوئی بچہ غلط کام کرے اس پر اس کو جھڑکیں دی جاتی ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو آپ کوئی ایسی سزا رکھ لیں جس سے اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو اس طرح طریقہ کار ہونا چاہیے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے جو ہمارے اندر عمومی طور پہ عام ہو چکا ہے کہ بچوں کو مارتے ہیں تو پھر بڑا سخت مارتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے، اب روزے آگے سردیوں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا سارا دن اے سی میں بیٹھنا ہوتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے قریب سے گزرے، وہ قبر ابھی تازہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک اس کے حالات مجھ پر واضح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اس قبر کے حالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پر واضح کر دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کے درمیان جتنے پردے تھے وہ ہٹ گئے۔ بازار ہمیں تو یہ ہے نا کہ اوپر سلائی دے دی، مٹی ڈال دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب دکھانا چاہتا ہے تو ان کو وہ نظر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے عطا کرے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممکن پر، یعنی ایک خدا ہے اس کا دوسرا خدا ہو، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے، کہا کہ ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ہر ممکن پر قدرت رکھنا اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی ہر ممکن شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے، جسے جو چاہے عطا کرے، جو چاہے دکھا دے، جتنی چاہے طاقت عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ پر سارے حالات واضح کر دیے گئے۔ اب وہ قبر والا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ عذاب میں گرفتار ہے، اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے اور آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا اور پکارا، فریاد کی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے عذاب کو دور فرما لے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پکارے اور اس کی مشکل حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مولا علی مشکل کشا ہے، کوئی ان کو قبر میں بھی پکارے وہ ان کی فریاد کو پہنچتے ہیں اور ان کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے پکارا ہے، تو اس کی مشکل کو حل کر دے، اس سے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی اس کی سفارش نہ کرو، اس کی سفارش نہ کرو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ پاک وجہ کیا ہے، ایسا کون سا اس نے گناہ کر دیا ہے کہ اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ رمضان کے روزے رکھتا تھا دن میں، لیکن رمضان کی راتوں کو گناہ کیا کرتا تھا، لہذا اس کی سفارش نہ کی جائے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ سجدے میں گر گئے، مزید رونے لگے، گریہ ازاری کرنے لگے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے مالک و مولا، اس نے مجھے پکارا ہے، اب میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، اب اس نے مجھے پکارا ہے تو اس کی مشکل حل نہ ہوئی تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے علی تیری گریہ ازاری کے سبب میں نے اس کو بخش دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ ازاری کے سبب اس کی بخشش ہوئی، لیکن غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، روزے کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، روزے میں گناہ کرنے کو عام اور بڑا ہلکا لے رہا ہے،
کتنی بڑی یہ رکاوٹ بن سکتی ہے، یہ اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے وہ تو اس کے مقدر میں بخشش تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ پاک یہ اس کے حالات واضح کر دے۔ اگر حالات واضح نہ ہوتے، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہ کرتے کہ اس قبر کے حالات واضح کر دے، تو وہ کیسے فریاد کرتا اور کیسے اس کی بخشش ہوتی؟ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ایک شرک کرنے والے کی بخشش کر سکتا ہے رمضان کا احترام کرنے کے سبب، تو یاد رکھو ایمان بھی چھینا جا سکتا ہے رمضان کا احترام نہ کرنے کے سبب۔ اب وہ عام ہو چکا ہے کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا، اوپر سے گناہ کر رہا ہے، دلیری دکھا رہا ہے، اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کر رہا ہے بڑی دلیری سے کہ میں آج فلاں فلم دیکھی ہے، آج فلاں ڈرامہ لگنے ان کی ڈیٹ ہے، وے ٹکٹا پہلے ہو کے کرا لو، اب عید آ رہی ہے، رمضان جا رہا ہے، اب سینما ہال جو ہے ان میں رش بڑھ رہا ہے، ٹکٹیں ساری بک چکی ہیں۔ اور میرے بھائی، ایک تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ میری بخشش کرتے رمضان جانے سے پہلے، کہ اگر رمضان میں میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو رمضان آنے سے پہلے کوئی دن کوئی مہینہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بندے نے رمضان میں گناہ کیا ہے اس کی بخشش کروا سکے۔ رمضان میں گناہ کیا اس کی بخشش صرف رمضان ہی کروا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر رمضان میں گناہ کر رہے ہو تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اس گناہ کی بخشش نہیں ہے کہ بندہ جب تک اگلا رمضان نہ پائے اور اس رمضان میں توبہ نہ کرے۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے اور اس کی وجہ موجود ہے، لیکن اس چیز سے ہم غافل ہیں، ہم اس کو ہلکا لے رہے ہیں۔